ناظرین، آج کل کے جو کچھ حالات ہیں ان کے اوپر کچھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں ضمیر کی آواز سے فضل چودھری آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں تو شعور اور شعور، اس میں صرف عین کا فرق ہے۔ عین عقل کی دلالت کرتی ہے۔ شعور میں اگر عین کو شامل کر لیا جائے تو شعور بن جاتا ہے، یعنی اگر شعور جو ہے وہ عقل اس کے پر قابو پا لے تو وہ شعور جو ہے شعور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ماحول ایسا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں ان کی کشتی جو ہے وہ کافی ڈگمگا رہی ہے، اور حالات جو ہیں وہ کافی الٹے سیدھے پیچ و خم لے رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ میری چینل ضمیر کی آواز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شیکسپیئر نے لکھا ہے کہ اگر کسی غریب کی دولت چھن جائے تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے، اسی طرح کسی صاحب اقتدار کی کرسی چھننے کا آثار پیدا ہوں تو وہ ایک آتش دان بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان جو صاحب اقتدار ہوتا ہے شخص، تو آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں زوم عظمت اتنا سوار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ناگزیر ہوں اور میرے جیسا کوئی اور ہے نہیں، اور یہ نظام جو ہے میرے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا۔ وہ لہٰذا اسی زوم عظمت میں جب اس سے اقتدار جو ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنا کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو اپنے مخالفین کے اوپر جو ہے وہ ایسا شعلہ انگیزی کرتا ہے تاکہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس شعلوں میں دب جائیں۔ تو ہمارے ہاں بھی آج کل کچھ اسی قسم کے حالات ہیں، اور یہ شیکسپیئر کے اس قول کے بالکل عین مطابق ہے۔ کچھ دن پہلے شاید آپ نے بھی ایک چینل پہ گفتگو سنی ہوگی جو اتنی دل خراش تھی کہ ابھی تک وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جو کہ انتہائی تکلیف کا باعث ہے۔ آج کل جو صاحب اقتدار پارٹی ہے اس کے کچھ اراکین ناراض ہیں اور اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا حق ہے۔ اور یہی ارکان جب آ رہے تھے یا آئے تھے، جب ان کی حکومت بن رہی تھی تو جہاز میں بھر بھر کے ان کو لایا جاتا تھا، اور ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا ضمیر، یہ اپنے ضمیر کے زور سے آئے ہیں، ان کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ اب وہی لوٹے جن کے پانی سے یہ 3 لوٹوں سے 3 سال یہ وضو کرتے رہے ہیں، آج یہ لوٹے ان کو ناپاک نظر آ رہے ہیں۔ یہ اپنے لیے کچھ اصول اور دوسروں کے لیے کچھ اور کی بات ہے۔ بہرحال میں واپس اس قصے کی طرف آتا ہوں۔ ایک منورٹی کے MNA ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، جو تحریک انصاف سے تعلق ہے، ان کی گفتگو ہو رہی تھی، وہ کچھ ناراض گروپ میں شامل ہیں، رمیش کمار۔ تو ان کے مقابلے میں جو ان کا اوپر غصہ جس انداز سے شہباز گل، جو کہ اس وقت صاحب اقتدار جو ہے ان کے مشیر ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا پہ وہ ان کے فوکل پرسن ہیں، تو جس طرح کی گفتگو انہوں نے کی گونج رہی ہے سارے میڈیا پہ۔ کیا کچھ مغالطات جو ہے اس نے نہیں بولے، اور اس بیچارے کو صرف منورٹی کا پارلیمنٹری سمجھ کے اس نے اتنا غصہ نکالا کہ میرا خیال ہے جتنے باقی سارے ناراض ان کے ہیں اراکین پارلیمنٹیرین، تقریباً ساروں کا غصہ انہوں نے اس پہ ہی نکال دیا، اور ایسے ایسے جملے بولے جو کہ میں کم از کم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ لوگوں نے سنے ہوں گے
اور میرا خیال ہے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت جو اینکر تھا میزبان وہ اتنے لاچار لگ رہا تھا کہ شہباز گل کو کنٹرول ہی نہیں کر سکا کہ بھائی آپ ایسی گفتگو نہ کرو۔ اب ایک طرف وہ ناراض ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بندے ہیں، اگر وہ جہاز میں بھر کے لائے تھے اس وقت بکاؤ نہیں تھے تو آج وہ بکاؤ کیسے ہو گئے؟ اگر اس وقت تو پوتر تھے تو آج بھی پوتر ہیں، اگر اس وقت بکاؤ تھے تو اس وقت بھی بکاؤ ہو سکتے ہیں۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال میرا تو اظہار جو کرنے کا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے شعور کی بجائے عین اس کی شعور میں سے نکل گئی ہے اور وہ شور کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اتنا شور شرابہ ہے، وہ اتنا غم و غصے کا اظہار ہے، جو پارلیمنٹیرین صرف اپنا بتا رہے ہیں کہ ان کے معاملات نہیں ہوئے، ان کی ناراضگی کی کیا وجوہات ہے، اور ان کو ریڈریس کرنے کی بجائے 3 سال سارا جو ہے جو زور لگایا گیا اتحادیوں کو دن رات منانے کے لیے، ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے ان کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اپنے گھر کو بھول گئے۔ محاورہ تو یہ ہے اول خویش بعد درویش، تو اب ان پہ گلہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دغا کر رہے ہیں، بے ضمیری کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے، اگر اس وقت ان کا ضمیر زندہ تھا تو اگر وہی ضمیر ہے اب وہ اس سے اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آئینی لحاظ سے تو کوئی روک نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد جو پارٹی ڈسپلن کے مطابق عمل ہے وہ بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج کل کے ماحول کو دیکھ کے بجائے اس کو سلجھانے کی کوشش کی جائے، بعض ایسے لوگ ہیں جو مشورہ ایسا دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر بڑھتی چیز کے اوپر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جی سندھ میں گورنر راج لگا دیں، کہیں سے یہ ہے کہ یہ ہاسٹل ہے ان کے اوپر چھاپے مارے۔ یہ ایسا ماحول پیدا کرنے سے افراتفری، اور پہلے ہی لوگ ایک مہنگائی میں پس رہے ہیں، اور حکومت ایک لحاظ سے خوش ہے کہ چلیں مہنگائی سے توجہ ہٹی، اب بات دوسری طرف چل پڑی ہے۔ لیکن بات چل پڑی انہی وجوہات کی وجہ سے چل پڑی ہے، مہنگائی اور افراتفری اور لوگوں کی بے چینی، بے سکونی، اس وجہ سے حالات اس نہج پہ آئے ہیں۔ بہرحال مزید آگے گفتگو تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، کرتے جائیں گے۔ میں اپنا صرف اظہار جو ہے میں نے کر دیا ہے، کیونکہ مجھے کافی اس گفتگو سے اثر تھا ذہن پہ۔ میں نے اپنے آپ کو اس لحاظ سے ہلکا کیا ہے کہ کم از کم میرے یہ جذبات تو پہنچیں کہ ہوش کے ناخن کہتے ہیں لینے چاہیے۔ ہوش کے ناخن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی سوچ ایک لمٹ میں، کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، جب آپ کی سوچ جو ہے ایک لمٹ تک رہتی ہے جو کسی میں تشدد یا نقصان کا باعث نہیں ہوتی، تو جب ہوش کے ناخن بڑھ جاتے ہیں تو آپ اپنے جسم پہ بھی وہ آپ کو خارج کرتے ہیں، اور کسی اور کے جسم کو تو نوچ ہی لیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ ہوش کے ناخن لے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ان حالات میں جو لوگ متعلق ہیں ان کو سوچنا چاہیے، مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ ایک آئینی اقدام ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ اگر فیل ہوتا ہے 100 بسم اللہ، اگر اس کا کوئی اور نتیجہ نکلتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو جمہوری انداز جو ہے یا آئینی تقاضا تو یہ ہے کہ اس صورتحال کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اگر یہ فیل ہو جاتا ہے تو تب بھی قبول کرنا چاہیے، اور گاڑی کو جو کشتی کو آگے جو ہے ناؤ کو آگے نکال کے لے جانا چاہیے۔ اس جو سمندر کا طوفان ہے اس میں سے نکال کے آگے لے کے جانا چاہیے۔ تو میں نے اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ کہیں آواز شاید اثر انداز ہو، میرے دل سے نکلی ہوئی دعا تو یہی ہے۔